دو چیزیں ہو گئیں۔ اب آخری چیز جو آپ کے لیے شاید بڑی حیرانگی کا باعث ہو، مجھے یاد نہیں کہ پہلے کبھی خطاب میں میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے یا نہیں۔ اگر سنائی ہے تو دوبارہ سن لیں، اگر نہیں سنائی تو پہلی بار اس سے آگاہ ہو جائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی، اور یہ حدیث جو بتا رہا ہوں یہ بھی مسند ابو یعلا میں آئی ہے، اور امام بزار نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور ابن حماد نے روایت کیا ہے، اور امام فصوی نے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے فرمایا کہ امام ابو یعلا کی سند کے یہ رجال تمام راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں، حدیث صحیح کے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت میں جو دین ہے عدل اور انصاف کے ساتھ قائم رہے گا۔ میری امت کا معاملہ، میری امت کا امر، دین عدل اور انصاف کے ساتھ قائم رہے گا، حتیٰ یکون اول من یسلمہ، حتیٰ کہ ایک پہلا شخص جو روند دے گا میری امت کے دین کو اور میری امت کے نظام عدل کو اور میری امت کے امر قسط کو جو روند کر پامال کر دے گا، پہلا شخص رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، لعنت اللہ علیہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو امیہ کا ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا، وہ پہلا بدبخت شخص ہوگا جو میری امت میں دین کے عدل و انصاف کے نظام کو روند کر پامال کر دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو اور میرے دین کو برباد کر دے گا، بدل دے گا، ہلاکت کا باعث بن جائے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور ابو ذر کی روایت کے تحت آگے امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور امام بہقی دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں کہ بعض اخبار میں اس کی تفسیر آئی زاد یقال لہ یزید، کہ آقا علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص کا نام یزید ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اس طرح نام لے کر قاتل کا، بڑے قتل ہوں گے امت میں اور ہوئے، مگر قاتل کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے کبھی بیان نہیں فرمایا تھا۔ اس عظیم حادثہ کے قتل کا سن بیان کر کے آقا علیہ السلام نے حادثہ کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ مقام شہادت اس میدان کا نام لے کر، دریا کے کنارے کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے عام طور پہ حادثات کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام کا اس حادثہ شہادت امام حسین کو اور حادثہ کربلا کو بیان کرنا اتنی اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ کہ قاتل بدبخت یزید کا بھی نام لیا اور قتل حسین کو، شہادت حسین کو فرمایا میری سنت کو ہلاک کر کے رکھ دے گا، میرے دین کو برباد کر کے رکھ دے گا، میرے دین کو پامال کر کے رکھ دے گا، اس کا بھی نام لیا، اس کے خاندان کا نام لیا، اس مقام شہادت کا نام لیا، سن شہادت کا نام لیا، فرمایا پناہ مانگو۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے کنسرن کو ظاہر کرتی ہیں کہ کتنا کنسرن تھا آقا کو امام حسین کے ساتھ، اہل بیت پاک کے ساتھ، اپنی آل پاک کے ساتھ، اپنے شہزادوں کے ساتھ، اپنی شہزادیوں کے ساتھ۔ اور ان کو جب اہل بیت ڈکلیئر کر رہے تھے، اس دن آقا علیہ السلام کی کیفیت جذبات کی کیا ہوگی